میرا نام عائشہ ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میں ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ آج سے 11 سال پہلے میری شادی عمران سے ہوئی۔ اس وقت وہ مجھ سے 10-12 سال بڑے تھے، مگر ان کے کردار میں ایک ایسی شان تھی کہ عمر کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں روپ رنگ میں عام سی تھی، جبکہ عمران مجھ سے کہیں زیادہ دلکش اور باثر مرد تھے۔ ان کی عمر مجھ سے زیادہ لگتی تھی، لیکن ان کا اثر انگیز طرز عمل ان پر بہت جچتا تھا۔ عمران ایک سرکاری افسر ہیں اور ان کی پوسٹنگ ہمیشہ لاہور میں رہی۔ ہمارے گھر میں 3 ننھے فرشتے ہیں جو ہماری زندگی کا مرکز ہیں۔ شادی کے 2 سال بعد جب میں پہلی بار ماں بنی تو پورے خاندان میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن اس خوشی کی قیمت مجھے اپنی شادی شدہ زندگی کی تنہائی سے چکانی پڑی۔ عمران مجھ سے ہفتے میں صرف ایک بار ملنے آتے تھے اور یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، پھر وہ میرے قریب آنے سے بھی کترانے لگے۔ آخر 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کے جنم کے 1.5 مہینے بعد عمران پھر سے میرے ساتھ رہنے لگے، مگر ان کی طرف سے وہ گرم جوشی اور اپنائیت غائب ہو چکی تھی۔ میں اس کمی کو بہت محسوس کرتی تھی، مگر ہونٹ سی لے رکھتی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ہمارے گھر میں 2 اور بچوں کا آنا ہوا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے گئے اور میں گھر میں گھٹن اور بے چینی محسوس کرنے لگی۔ ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی الگ دنیا میں کھوئے رہتے تھے۔ اس تنہائی اور ان کی بے رخی نے مجھے ذہنی تناؤ میں ڈال دیا۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک شام عمران گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ میں نے اور ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری تشویش اور بڑھ گئی۔ پہلے تو وہ مہینے میں ایک بار ہی میرے ساتھ ہوتے تھے اور ان کا ساتھ مجھے سکون دیتا تھا۔ اب جب وہ کراچی چلے جائیں گے تو میری تنہائی اور بھی گہری ہو جائے گی۔ ایک ہفتے بعد وہ ہم سب کو چھوڑ کر کراچی چلے گئے، مگر اگلے ہی مہینے وہ پھر لاہور آئے اور مجھے بچوں سمیت کراچی لے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک اچھا سا فلیٹ کرائے پر لیا اور بچوں کو ایک بہترین سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک دن عمران نے کہا، عائشہ آج تیار رہنا، ہمیں شام کو میرے ایک ساتھی کی شادی میں جانا ہے۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں خاندان کے لوگوں کے علاوہ کسی بھی غیر رسمی تقریب میں نہیں گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات مان لی اور تیار ہو گئی۔ ہم بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ کر آٹو رکشے سے کراچی کے ایک خوبصورت ہوٹل میں پہنچے۔ ہال میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہال کے دروازے پر عمران نے اپنے دوست اور ان کے خاندان سے میرا تعارف کروایا اور ہم ایک الگ میز پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک شخص اچانک بغیر اجازت ہماری میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی یہ بے تکلفی مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، لیکن وہ شخص آتے ہی عمران سے بڑے دوستانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے کھانا چھوڑ دیا اور اپنا چھوڑ دیا، اپنے چہرے کو ساڑی کے پلوں سے ڈھک لیا۔ باتوں میں عمران نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ میرے باس شہزاد ہیں۔ شہزاد فوراً بولے، میں ان کا باس نہیں ہوں عمران صاحب، یہ تو چھوٹی سی بات کو بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ وہ شخص اب بھی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اب بھی نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص عمران سے باتیں کرتا رہا اور 10-15 منٹ بعد اٹھ کر چلا گیا۔ آخر کار تقریب ختم ہوئی اور ہم میزبانوں سے اجازت لے کر باہر نکل آئے اور سڑک پر رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ایک کار ہمارے پاس آ کر رکی۔ اس میں شہزاد ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، عمران صاحب کہاں جانا ہے؟ عمران نے کہا، سر ہمیں کراچی کے ایک علاقے کی طرف جانا ہے۔ اس شخص نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا،
इमरान ने पहले तो इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम रक्शे से चले जाएंगे। मगर इस शख्स ने कहा, तकलीफ कैसी, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। इमरान ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और इमरान अगली सेट पर बैठ गए। रास्ते में इमरान और शहजाद दोनों बातों में मसरूफ रहे, जबकि मैं उनकी बातों से बेपरवाह बाहर का नजारा देख रही थी। इस इलाके पहुंचकर इस शख्स ने हमें उतार दिया। इमरान साहब, कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी आइए। इमरान ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसी गली में हमारा घर है, चाय पी कर जाइए। मगर वो उनकी बात सुनी करके चला गया। घर आकर मैंने इमरान से कहा, क्या जरूरत थी मुझे अ, इस तकरीब में ले जाने की, और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठा दिया। इमरान ने कहा, वो अजनबी नहीं था, वो मेरा बास था। इस तकरीब में सब लोग अपने खानदान के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी खानदान के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज होते। कुछ दिन गुजरे। एक रात इमरान देर से घर आए तो उनके साथ शहजाद नाम का शख्स भी था। उमरान उनके साथ बैठक में बैठ गए और मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय तैयार ठिक के अंदरूनी दरवाजे से उमरान को आवाज दी कि चाय ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ही ले आओ। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं कभी भी किसी मेहमान की मौजूदगी में बैठक में नहीं गई थी। खैर, मैं उनके हुक्म पर अपना दोपट्टा संभाल कर चाय अंदर ले गई। मुझे महसूस हुआ कि शहजाद मुझे मुसलसल घूर रहा था। मैं चाय रखकर फौरन ही वापस आ गई। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट बाद इमरान मेहमान को रुखसत करके कमरे में आ गए। मैंने उनसे झंझला कर पूछा, आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया था? वो कहने लगे, ये कराची है और अगर यहाँ हमें रहना है तो सब लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना सब लोग हमसे मील जोल छोड़ देंगे। और हाँ, शहजाद साहब मुझे अपने घर खाने की दावत दे गए हैं, बताओ किस दिन चलें? मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी शहजाद के घर, लेकिन इमरान ने खुद ही कहा कि अगले अतवार को चलेंगे और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं खामोश रही। अतवार के दिन इमरान ने सुबह बजे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें दोपहर का खाना शहजाद साहब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बेमन से कपड़े बदलकर उनके साथ चल दी। हम रक्शे लेकर शहजाद साहब के घर चले गए। वहां पहुंचे तो एक नौकर ने दरवाजा खोला और हमें एक कमरे में बैठाकर बताया कि शहजाद साहब अभी घर पर नहीं हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद शहजाद साहब भी घर आ गए और हमारे पास आकर बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शहजाद बार बार मेरी तरफ देखता और मुझे घूरता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों बातों में शहजाद ने कहा, भाभी, लगता है आप यहाँ सहज महसूस नहीं कर रही हैं। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो कहने लगे, फिर आप अभी तक क्यों खातून नहीं है, इसलिए मुझे ही आपका साथ देना पड़ेगा। आप उसे अपना ही घर समझिए। अच्छा, आप बताइए, कराची आकर कैसा लग रहा है? मैंने बोला, पहले तो बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन अब काफी हद तक आदत हो गई है। इस बार मेरी बजाय इमरान ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो एक मिनट भी कराची में न ठहरूं। अब फिर शहजाद ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, भाभी, क्या इमरान आपको घूमने फिरने भी लेकर गए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। शहजाद मेरी तरफ देख रहा था
اور اس کی آنکھیں مجھے اب بھی میرے اندر جھانکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ بولا، لیکن بھابھی یہ کراچی ہے، یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے یہاں کے حساب سے رہنا پڑے گا۔ میں پھر خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد ہم پھر اسی کمرے میں آ بیٹھے جہاں آ کر عمران نے شہزاد سے کہا کہ کبھی ہمارے گھر بھی آئیے کھانا کھانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کسی دن پروگرام بنائیں گے۔ شہزاد مجھے بار بار گھور رہا تھا۔ باتوں باتوں میں شام کے بج گئے۔ اب عمران نے شہزاد سے اجازت لی تو شہزاد اندر سے 2 پیکٹ اٹھا کر لائے اور مجھے تھما دیا اور کہا کہ بھابھی یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، آج پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، اور ایک پیکٹ عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا، سر اس کی کیا ضرورت تھی؟ شہزاد بولا، نہیں یار، آپ لوگ پہلی بار میرے گھر آئے ہو، پھر معلوم نہیں زندگی کہاں لے جائے۔ اس کے بعد شہزاد ہم کو گھر تک چھوڑنے آیا اور گھر کے دروازے تک میں اب کبھی تک چھوڑ کر خود چلا گیا۔ گھر آ کر میں نے عمران سے کہا، میں آگے کبھی کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، آپ نے دیکھا آپ کا باس مجھے ایسا آدمی نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے، دفتر میں مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا ماتحت ہوں اور تم کو بے وجہ ہی ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد عمران نے تینوں پیکٹ خود ہی کھول دیے۔ 2 پیکٹس میں ہم دونوں کے لیے نئے سوٹ تھے، جبکہ ایک میں میرے لیے زیورات تھے۔ وہ کافی مہنگے معلوم ہوتے تھے۔ عمران نے کپڑوں اور زیورات کی تعریف کرنا شروع کر دی اور مجھ سے کہا کہ کسی دن شہزاد صاحب کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرو۔ میں نے کہا، جس دن مرضی کر لیں، مگر میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے نا، آنا تمہاری مرضی۔ اگلے اتوار کو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ عمران جمعہ کے دن گوشت اور کچھ پھل وغیرہ گھر لے آئے اور کہا کہ پرسوں شہزاد صاحب آ رہے ہیں اور تم اچھا سا کھانا پکانا۔ اتوار کے دن صبح ہی میں نے بھنا گوشت، روست اور شوربہ جیسے روایتی پکوان بنانا شروع کر دیے۔ بجے کے قریب شہزاد ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے روایتی چائے ان کے لیے تیار کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ بیٹھک میں بھیج دی۔ اسے پینے کے بعد کھانا بھی بھیج دیا۔ شہزاد صاحب بجے کے قریب گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد عمران اندر آئے اور کہنے لگے، تم بیٹھک میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ کہنے لگے، شہزاد صاحب نے بار بار پوچھا بھابھی کیوں نہیں آئی، اور کافی ناراض بھی ہو رہے تھے۔ میں خاموش رہی۔ اس کے بعد روز ہی عمران گھر آ کر شہزاد صاحب کی تعریف کرتے رہتے اور دن گزرتے گئے۔ تقریباً 1 مہینے بعد عمران نے مجھے کہا کہ آج شہزاد صاحب کے یہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے روایتی کھانا بنوانا چاہتے ہیں۔ میں تم کو اگلے ہفتے ان کے گھر لے کر چلوں گا۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ شہزاد صاحب کے ساتھ میرا رشتہ بھائیوں جیسا ہو چکا ہے اور تم بھی ان کو اجنبی نہ سمجھا کرو۔ خیر میں ہفتے کے دن صبح عمران کے ساتھ شہزاد کے گھر چلی گئی۔ شہزاد گھر میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے رسوئی میں سامان دے کر خود دونوں گاڑی پر بیٹھ کر دفتر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت عمران کا فون آیا۔ انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور مجھے روایتی پکوان اچھی طرح سے تیار کرنے کی ہدایت دینے لگے۔ بجے کے قریب دروازے پر گھنٹی بجی۔ نوکر نے دروازہ کھولا اور شہزاد اندر آ گئے۔ وہ سیدھے رسوئی میں ہی آ گئے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بھابھی جیسا کھانا اپنے گھر میں کھلایا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ان کے پیچھے دیکھنے لگی کہ عمران بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، پر وہ اکیلے تھے۔ میں نے ان سے عمران کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ میں تو کسی دفتری کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، سوچا گھر کا چکر لگا لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ عمران ابھی دفتر میں ہے، مجھے بھی جانا ہے، شام کو ساتھ ہی آ جائیں گے۔ وہ آگے بولے
اور ہاں بھابھی، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ اگر کوئی ڈش تیار ہو گئی ہو تو مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیجیے۔ یہ کہہ کر شہزاد نے نوکر کو بازار سے سامان لانے کے لیے بھیج دیا اور خود رسوئی کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ایک پلیٹ میں روسٹ کا ایک ٹکڑا رکھ کر ان کو دیا تو وہ وہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ واہ بھابھی، واہ، آپ نے تو کمال کر دیا! کتنا لذیذ کھانا ہے! کمال ہے بھابھی، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ جادو! آپ جتنی خود خوبصورت ہیں، اتنے اچھے پکوان بھی تیار کرتی ہیں۔ میں پہلی بار کسی مرد سے اپنی تعریف سن رہی تھی اور مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے عمران نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ شہزاد نے پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ کو میری طرف سے دیا ہوا سوٹ اور زیورات کیسے لگے؟ میرے خیال سے وہ آپ پر بہت پھٹ جائیں گے۔ ویسے آپ زیورات کے بغیر بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ زیورات آپ کی خوبصورتی میں میں مسلسل خاموش تھی اور اپنی تعریف سن کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ کوئی اجنبی پہلی بار اس طرح میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد چلے گئے اور شام کو عمران کے ساتھ گھر آ گئے۔ شہزاد کا نوکر ہم دونوں کو گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ گھر جا کر میں نے سوچا کہ عمران کو سب کچھ بتا دوں، پر معلوم نہیں کیوں خاموش رہی۔ اگلے دن شہزاد کا فون آیا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد عمران نے فون مجھے دے دیا۔ دوسری طرف شہزاد تھا، بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ میں نے تو کل ہی کی دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اب اکثر شہزاد کا فون آ جاتا اور عمران مجھے فون تھما دیتے۔ میں مجبوری میں تھوڑی بہت بات کر کے فون بند کر دیتی۔ ایک دن رات کو عمران اور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے مجھے کہا کہ عائشہ شہزاد صاحب میری لاہور میں ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا اور بولا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو اور وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ عمران نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل سے شہزاد کو فون لگایا اور آن کر کے مجھے تھما دگایا اور اسپیکر آن کر کے مجھے تھما دیا اور کہنے لگے کہ ان سے ابھی صرف حال چال ہی پوچھنا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون کان کو لگا لیا۔ تیسری یا چوتھی گھنٹی پر شہزاد نے فون اٹھا لیا۔ میں عائشہ بول رہی ہوں۔ جی، کیا حال ہے بھابھی؟ ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ مجھے فون کر لیا۔ بس ایسے ہی۔ کیا عمران سو رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، باہر گئے ہوں گے تو آپ نے سوچا کہ مجھے فون کر لیں۔ میں بھی کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ کبھی اکیلے میں بات ہو، پر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا اور عمران کے سامنے میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ معلوم نہیں کیا سوچیں گے۔ یہ سب باتیں عمران بھی سن رہا تھا۔ شہزاد پھر بولا، عمران کو تو آپ کی قدر ہی نہیں ہوگی جتنی آپ خوبصورت ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا پوچھیے۔ عمران تو آپ سے عمر میں بہت بڑے لگتے ہیں اور ان کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، پر آپ تو ابھی تک جوان ہیں۔ کیا عمران آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں؟ میں شہزاد سے اس طرح کی بات کی امید نہیں کر رہی تھی۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا اور سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی، جو مجھ سے نظری چھپا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے بولے، تم دوبارہ شہزاد صاحب کو فون کرو اور ان کے ساتھ ایسی ہی باتیں کرو جیسی وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی کام کرے گا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، تم کرو، صرف فون ہی تو کرنا ہے۔ نہیں عمران، میں نہیں کر سکتی، تم کو کرنا ہی ہوگا۔ اب کی بار عمران کا لہجہ سخت اور انداز حکمانہ تھا۔ میں نے فون دوبارہ لگایا اور دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی کہا،
کٹ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ دوبارہ کریں گی۔ جی میں نے کچھ آپ سے پوچھا، کیا یہی کہ عمران آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ جی میں نے کہا، جی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے۔ وہ بولا، تم سے کیا محبت کرتا ہوگا عائشہ، جس دن سے تم کو دیکھا ہے دل چاہتا ہے تم کو جی بھر کے پیار کروں۔ میں نے تمہارے جیسے خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ جی دیکھیے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیسی باتیں کروں؟ آپ کوئی اور بات کر لیجئے۔ میرے ذہن میں تو جو بات ہوگی میں تو وہی کروں گا۔ جی میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ عمران کی ٹرانسفر کرا دیں۔ جی مجھے معلوم ہے، لیکن میں جان بوجھ کر ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ میں تم کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جی ہمیں بہت پریشانی ہے جی ہمیں بہت پریشانی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ میں ایک شرط پر ایسا کر سکتا ہوں۔ کیا شرط؟ تم کو میرے گھر آنا ہوگا۔ جی میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر عمران کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ نہیں مارے گا۔ جیسے مجھے فون کر رہی ہیں ویسے خود آ جانا۔ اسے کیسے معلوم ہوگا؟ کسی دن صبح ہی آ جانا۔ عمران آفس گیا ہوگا اور اس کے واپس گھر آنے سے پہلے میں آپ کو واپس گھر چھوڑ دوں گا اور آپ بچوں کو کہہ دینا کہ آپ بازار گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سوچ کر کل بتا دینا۔ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون عمران کو پکڑایا اور کھینچ بھرے لہجے میں ان سے کہا کہ دیکھ لیا کہ ذہن کا بندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا ویسا بندہ نہیں ہے اور میرا اتھا سے اس کے ساتھ بھائیوں جیسا رشتہ ہے۔ عمران کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تم کل صبح ہی اس کے رہنے کے بعد بولے، کل صبح ہی اس کے گھر چلی جانا۔ کیا کہا؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے عمران کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر آج انو سے یہ باز نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار میری ٹرانسفر ہو جائے مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ پلیز عائشہ تم کو یہ کام کرنا ہی ہوگا، میرے لیے، بچوں کے لیے۔ تم کو معلوم ہے یہاں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ عمران کو کیا ہو گیا ہے اور وہ مجھے کس کام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کچھ منٹ بعد عمران کہنے لگے کہ میں شہزاد کو فون لگا رہا ہوں، تم اس سے کہو کہ میں کل صبح آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ میں نے نہ کہا، لیکن عمران نے یہ کہتے ہوئے فون لگا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی عائشہ شہزاد صاحب، میں کل صبح آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ بہت بہترین، میں آپ کو صبح بجے اس وقت آپ کے گھر سے ہی لے لوں گا جب عمران دفتر کے لیے نکل جائیں گے اور آپ کے بچے سکول جا چکے ہوں گے۔ یہ کہتے ہی شہزاد نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون عمران کو دیا اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ بھی شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے نظریں چھپاتے ہوئے کہا، عائشہ میری خاطر ایک بار صرف نہیں ہے، اگر کسی کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہم جی نہیں سکیں گے، تو نہیں سکیں گے، پر صرف ایک بار۔ میں خاموش رہی اور لیٹ گئی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں جانے کن سوچوں میں ڈوبی رہی۔ صبح بجے میں اٹھی تو ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گئے۔ ایک بار پھر کہنے لگے، پلیز عائشہ ایک بار، کسی طرح ٹرانسفر لاہور ہونی چاہیے، اس کے لیے تم قربانی دو۔ میں خاموش رہی اور بات پر پانی پھیر کر چائے بنانے رسوئی میں چلی گئی۔ واپس آئی تو عمران گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ دیا اور ان کو اسکول بھیج کر کپڑے پہننے لگی۔ ٹھیک بجے وہ مجھے لینے آ گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو اور تمہارے مقابلے میں عمران کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بندر کو لڈو ملنے والی بات ہے۔ میں مسلسل خاموش تھی اور میری خاموشی پر وہ سامنے سے اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھا۔
اور اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے لمس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں فوراً اٹھ کر ایک طرف ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شہزاد صاحب! میری آواز میں وہ غصہ تھا جو برسوں سے اندر دبا ہوا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، کیا بدتمیزی؟ محبت کرنا بدتمیزی ہے۔ محبت؟ میں نے کہا، آپ اسے محبت کہتے ہیں، یہ تو ہوش ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، 3 بچوں کی ماں ہوں۔ آپ کی یہ ہمت کیسے ہوئی؟ شہزاد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ سب عمران نے ہی تو کروایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹرانسفر ہو جائے۔ اس نے تمہیں میرے پاس قربانی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ کیا میرا شوہر اتنا گر سکتا ہے؟ میں نے وہیں سے سیدھے عمران کو فون لگایا۔ کیا؟ عمران میں جانت ہی فون لگایا۔ عمران، میں جانتی ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تمہاری خود غرضی کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں آج ہی واپس آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ شہزاد مجھے روکنے لگا۔ عائشہ، میری بات سنو۔ پر میں وہاں سے بھاگ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو بچے اسکول جا چکے تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا سامان پیک کیا اور بچوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں عمران کے ساتھ بھی نہیں رہی کیونکہ وہ میرے بچوں کا باپ تھا، لیکن میرا شوہر نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اکیلے ہی اپنے بچوں کی پرورش کروں گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر زندگی گزاروں گی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔